کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہی ہیں اب وہ قبول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف کر دے اور وہ تمام دعائیں جو آج تک قبول نہیں ہوئی اب وہ قبول ہو جائیں؟ ہر انسان کی زندگی میں ڈاؤن فال آتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا ڈاؤن فال بھی دیکھا ہے جب ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی مہیا نہیں ہوتی تھی. پھر میں نے یہ اسکار کرنا شروع کیا اور جب سے میں نے یہ اسکار کرنا شروع کیا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے زندگی کو ٹریک پہ لے کر آیا. کیونکہ یہ اسکار کرنے کے بعد نا زندگی میں بہت زیادہ چینجنگ آنے لگی. ہر گزرتا دن ایک نئی امپروومنٹ کے ساتھ آتا تھا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین بھی تھا کہ جو میں پڑھ رہی ہوں نا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت نوازے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں تمہارے وہم و گمان کے ساتھ ہوں، جیسا سوچو گے ویسا ہی پاؤ گے. اور آپ کو میں ایک اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ یقین کریں جب یہ میں اذکار کرتی تھی نا تو جو میں سوچتی تھی نا جو اپنے دماغ میں سوچتی تھی وہ بھی پورا ہوتا تھا. پھر ایک دن نا اللہ تعالیٰ سے میں نے خود ہی دل میں میری دعا آئی اور میں نے اللہ تعالیٰ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب میں باہر جا کے جاب نہیں کرنا چاہتی اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں. کچھ ایسا بندوبست کر دے، کوئی ایسا رستہ کھول دے کہ میں گھر بیٹھ کر ارننگ کر سکوں. اور اس کے بعد نا میں نے یہ دعا صرف 1 سے 2 دفعہ کری، اس کے بعد میں بھول گئی. کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کیونکہ دیکھیں میں وہ اذکار تو کر ہی رہی تھی اور کچھ ٹائم کے بعد اس طریقے سے ہوا کہ مجھے خود ہی نا ورک فرام ہوم مل گیا. یعنی کہ اب میں گھر سے بیٹھ کر جو ہے کام کرتی ہوں، مجھے کہیں بھاگنا نہیں پڑتا. ہوتا ہے نا ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جانا، اور یہی چیز مجھ سے نہیں ہو پایا کرتی تھی. بہت زیادہ میں تھک جایا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ورک فرام ہوم مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو، یعنی کہ 2 سے 3 دفعہ ہی میں نے دعائیں مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا اور مجھے اس چیز کا صلہ دیا کہ آج میں گھر میں بیٹھ کر کام کر رہی ہوں بغیر کسی کی نگرانی کے، بغیر کسی روک ٹوک کے. کیونکہ یہ جو اذکار ہے نا یہ واقعی میں بہت جلالی اذکار ہے. ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا تو اس کی دعائیں، اس کے اذکار اور مزید پاورفل ہو جاتے ہیں. دیکھیں 5 وقت کی نماز تو ہمارے پاس فرض ہے، وہ ہم اذان سنتے ہیں اور پھر ہم جاتے ہیں. تہجد وہی انسان پڑھتا ہے نا جو اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. اور انسان کو اگر کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے دن اور پوری رات میں سب سے زیادہ پاورفل وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے. اور جب انسان کچھ چاہتا ہے، اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ تہجد میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، کیونکہ تہجد میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا اور میں اس کی مدد کروں. اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کچھ ملے نہ ملے سکون بہت ملتا ہے. یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی پریشانیاں ہوں، وہ بھول جاتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد میں لگ جاتا ہے، وہ اتنا ریلیکس فیل کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا تہجد میں 2 رکعت نفل آپ جو ہے صلاۃ توبہ کے پڑھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اور جو میری زندگی میں جب کوئی پریشانی آئی تھی، ڈاؤن فال آیا تھا، تب میں نے کیا تھا، تہجد میں سورہ بقرہ پڑھتی تھی. 2.5 پاروں کی ہوتی ہے سورہ بقرہ، اور جب میں نے وہ کرنا سٹارٹ کرا نا میرے حالات دن بدن بدلتے گئے. اور دیکھیں دن کی شروعات جو ہوتی ہے وہ فجر سے ہوتی ہے، اور فجر میں ہی آپ ایک ساتھ جیسے پورے 2.5 پارے پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں آپ پر نازل ہوں گی اور آپ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ سورہ یاسین پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. صبح کی جو مسنون دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھیں، وہ آپ کو کہیں بھی نیٹ پر سے مل جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صبح اٹھ کر یہ صبح کی مسنون دعائیں پڑھ لیتا ہے نا وہ ایک طریقے سے ایثار میں آ جاتا ہے. اس انسان کے اوپر کوئی جادو، کوئی ٹونا اثر نہیں کرتا. اگر کسی انسان کو بہت زیادہ نظر لگ جاتی ہے، وہ کچھ لیتا ہے اس کی چیز خراب ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز پر نظر لگ جاتی ہے، تو ان مسنون دعائیں کو پڑھ لیں، وہ ایک طریقے سے ایثار میں آ جاتا ہے، یعنی کہ پوری پروٹیکشن میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اور دیکھیں
سورہ یاسین ہوتی ہے نا، یہ صبح آپ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ جو سورہ یاسین ہے یہ گھر میں خیر و برکتیں لاتی ہے۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جس دن میں سورہ یاسین نہیں پڑھتی نا، اس دن بالکل بے چینی سی لگتی ہے۔ سورہ یاسین سے جب میں دن کی شروعات کرتی ہوں، اس دن جو ہے گھر میں سکون رہتا ہے، اچھی اچھی خوشیاں خبریں سننے کو ملتی ہیں، خیر و برکتیں آتی ہیں، دن ہلکا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تو کوشش کرا کریں کہ صبح فجر میں سورہ یاسین پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد جس سورت نے میری زندگی کو چینج کرا ہے نا، وہ سورہ محمد ہے۔ 3 دفعہ سورہ محمد میں پڑھتی ہوں، بہت چھوٹی سی ہے، اور اس کے ساتھ درود ابراہیمی، یہ دونوں کا میں کومبو بنا کے پڑھتی ہوں۔ اور یقین کریں یہ سورت نے میری زندگی کو چینج کر دیا ہے۔ اتنی ٹھنڈی اور اتنی پاورفل یہ سورت ہے کہ اس سورت کی وجہ سے نا میرے بہت سارے رکے ہوئے کام بنے، جو رکاوٹیں تھیں، جو کام میں میری رکاوٹ ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ ساری دور ہوتی گئیں اور میرے کام بنتے گئے۔ اور آج بھی میں نے اپنی روٹین میں اس کو حصہ بنا لیا ہے، اور اس سورت کو میں صبح ضرور پڑھتی ہوں۔ اور جب سب کچھ پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے سورت، اور اس آیت مبارک کے بارے میں بہت سارے ایکسپیرینس جو کل بھی مجھے ریسیو ہوئے ہیں۔ وہ سورت کون سی ہے؟ سب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورت، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ اتنی معجزاتی، اتنی کراماتی یہ آیت مبارک ہے۔ بہت ساری میریکل اسٹوریز اس سے ریلیٹڈ میرے پاس آئی ہیں۔ بہت سی بہنوں کی شادیاں اس سورت کی وجہ سے ہوئی ہے، اس آیت مبارک کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت مبارک سے شادیاں ہوتی ہیں، رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہی معجزاتی آیت ہے۔ اور پھر جو ہے مغرب کے بعد جو ہے آپ سورہ واقعہ پڑھنے کی لازمی عادت ڈالیں۔ یقین کریں سورہ واقعہ جو ہے نا، وہ آپ کی زندگی کا واقعہ بدل دیتا ہے۔ اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک، جو کہ قبر میں ہماری بخشش کروائے گی، قبر میں ہم پر عذاب نہیں ہوگا سورہ ملک کی برکت سے۔ تو یہ سارے اذکار جب سے یہ اپنی زندگی میں نے ایڈ آن کیے ہیں، میری زندگی نے ایسی فلیٹ چل رہی ہے۔ صبح سے لے کے رات تک یہ اذکار بہت ضروری ہے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ اذکار جو ہے نا وہ انسان کو ایک بہت بڑے پروٹیکشن میں رکھتی ہے۔ پھر انسان کے اوپر نظر نہیں لگتی، شیطانی نظریں نہیں لگتی، آپ کے رزق میں برکت رہتی ہے، آپ کے کاروبار میں برکت رہتی ہے، آپ کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے نا، تو اس کے اوپر کوئی شیطانی چیز نہیں رہتی۔ اور جب شیطان ہی انسان سے دور بھاگتا ہوگا